طوفان نوح کے بعد زمین پر سب سے پہلی دیوار حران بنائی گئی، پھر دمشق اور اس کے بعد بابل کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، انبیاء کرام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام، جس کی فتح کی خبر رسول اللہ نے اپنی زندگی مبارک میں ہی دے دی تھی۔ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اب دور حاضر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو اگر غور سے سمجھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، جس تبدیلی کا تعلق اس دنیا کی تباہی یعنی قیامت سے ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن کا آغاز ملک شام سے ہو چکا ہے اور نہایت تیزی سے اب دنیا کے دیگر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ تاریخ کے اس قدیم شہر کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے۔ صبح کا وقت ہوگا اور نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ احادیث پاک کے الفاظوں کے مطابق فتنوں کے دور میں ایمان شام میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا، ادھر سے بہت نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی۔ جب فتنے رونما ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ لڑتا رہے گا دمشق کے دروازوں اور اس کے اطراف اور بیت المقدس کے دروازوں اور اس کے اطراف۔ ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، عنقریب شام فتح ہوگا، تو جب تم اس میں کسی منزل کا اختیار دیے جاؤ تو اس شہر کو اختیار کرنا جسے دمشق کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ مسلمانوں کی پناہ ہے، لڑائیوں سے اور سامان کا خیمہ، اور اس میں وہ زمین ہے جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک غلام نے بنایا تھا۔ یہ غلام نمرود بن کنان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تحفے میں پیش کیا تھا جب آپ آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے۔ اس غلام کا نام دمشق تھا تو اس نے اپنے نام پر شہر کا نام رکھا۔ شروع میں شہر دمشق کے 4 دروازے تھے، باب غربی جسے باب جابیہ کہتے ہیں، باب جنوبی جسے باب توما کا نام بھی دیا گیا اور جسے آج کل باب مصادمہ کہتے ہیں، باب شرقی جو باب الغوطہ ہے۔ اسی دروازے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور دمشق فتح ہوا، اور باب شمالی جو باب فرادیس ہے اور اسے ہی باب کیسان کہتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دمشق میں ہی وہ غار بھی ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، پھر چاند اور سورج کو دیکھا اور ان چیزوں کے معبود ہونے کا انکار کیا اور ایک خدا کی بات کی۔ تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے سوریت الاکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔
मुअर्रिखीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम से पड़ा, क्योंकि ये वही पहले शख्स है जो इस जमीन पर तशरीफ लाए और अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम की सीन को शीन कर दिया गया। एक और जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक अल्लाह के फरिश्ते इस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। उलमाए कराम के बाद 40 अब्दाल हमेशा शाम के शहर दमिश्क में रहेंगे, इसलिए वहाँ फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। अब्दाल अल्लाह के वो नेक बंदे होते हैं जिनका औलिया में 5वां दर्जा होता है, और अल्लाह हर दौर में अब्दाल पैदा करता है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, जिसका बड़ा सबूत इस हदीस पाक में है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा अल्लाह के हुक्म को कायम रखेगा, उन्हें रुस्वा करने या उनकी मुखालफत करने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह पाक का हुक्म फैसला आ जाए और वो लोगों पर गालिब रहेंगे। आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि शाम मेरी ज़मीनों में से वो मुंतखब करदा ज़मीन है जहाँ मैं अपने बेहतरीन आबिदों को दाखिल करता हूँ। रसूल पाक ने शाम के लिए दुआ की थी कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत दें, और ए मेरे परवरदिगार हमारे यमन में बरकत अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर इसलिए मुकद्दम फरमाया कि मुल्क शाम ही में क़यामत कायम होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जंग अजीम यानी हरमजदून की लड़ाई के वक्त मुसलमानों का खेमा यानी फील्ड हेड क्वार्टर शाम के शहरों में से सबसे अच्छे शहर दमिश्क के करीब अल-गौता के मुकाम पर होगा। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कुफ़ार की जानिब से मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, लेकिन हर दफ़ा की तरह उम्मत मुस्लिमा इस मर्तबा भी ख्वाब गफलत के मज़े ले रही हैं, और अगर ऐसा जारी रहा तो ये इस उम्मत के हक में बेहतर नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले शाम में फसाद फैल जाए तो तुम में से कोई खैर ना रहेगी, और मेरी उम्मत में से कुछ लोगों के हक पर होने की वजह से उनकी मदद की जाती रहेगी और उन्हें किसी के तर्क ताउन की कोई परवाह ना होगी, यहाँ तक कि कयामत आ जाए। मौजूदा दौर में इस हदीस पाक की रोशनी में कयामत की उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है, और वो वक्त दूर नहीं जब इस दुनिया की तबाही की आखिरी बड़ी जंग हरमजदून का तबल बजाया जाएगा।